یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر 5-10 سال بعد یہ کہہ دیں کہ مٹی پاؤ آگے چلیے۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر بہت پیچھے نہیں جانا تو 2017 سے شروع کر لیتے ہیں۔ 2017 میں ایک چلتا پھلتا پھولتا پاکستان کس نے ڈبویا اور اس حال کو پہنچایا؟ میں بہت لمبی بات نہیں کرتا مگر 3 لوگوں کی بات کوٹ کر دیتا ہوں۔ ایک آج کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی، جو چند دن پہلے اسپیکر تھے اور اسپیکر ہوتے ہوئے انہوں نے کہا اور ایک میڈیا ایک چینل پر آ کر کہا کہ جناب میری جماعت کو توڑ کر پی ٹی آئی کو بنایا جا رہا تھا، میں نے اس وقت کے ادارے کے سربراہ سے بات کی، انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا آپ کو بھی کچھ حصہ دے دیا جائے گا۔ مگر یہ بات کہنے پر اس کو ترقی دے کر جس طرح وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ لگنے کے بعد جو سہولت کاری سرکاری وسائل استعمال کر کے افرادی قوت عمران خان کو خیبر پختونخوا حکومت کی طرح دے رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر یہ ہوا کہ کس مقصد کے لیے اس کو لگایا گیا تھا۔ پھر آ جائیں عمران خان۔ عمران خان 2002 سے 2006 تک ایک ہی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جناب پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے نواز شریف کو اس عدلیہ سے انصاف نہیں ملے گا، مگر جب ان کو نوکری دے دی گئی پرائم منسٹرشپ کی تو اس نوکری میں ہوتے ہوئے جو انتقام انہوں نے لیا تمام سیاستدانوں سے بشمول مسلم لیگ کی قیادت سے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور جب وہ نوکری سے اترے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جج اور جرنل بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ادارے کی ایجنسیاں جو ہیں وہ حکومتوں کی کمزوریاں بتاتی تھیں، ان کی باتیں بتاتی تھیں اور میں بیانیہ بناتا تھا۔ اس عمران خان نے کہا کہ جناب میری حکومت تو چلاتی رہی ایجنسیاں، میری حکومت تو کے ممبران تعداد پوری کرنے کے لیے ایجنسیاں کام کرتی تھیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے جب یہ بات کہی کہ جناب پنڈی میں ابھی 2 دن پہلے کہ اسلام آباد پولیس نے تشدد شہباز گل پر اگر ہوا ہے تو نہیں کیا، یہ بوٹوں والوں نے کیا ہے، یہ عمران خان کہہ رہا ہے، اور پرویز خٹک اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ جو عمران خان کو گرفتار کر سکے۔ اسلام آباد پولیس کر کچھ نہیں سکتی، وہ باپ کس کو کہہ رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لائیو کوریج سے روک کر آپ ریکارڈنگ جو اس کی ہے تقریر اس کو سنوا کے کہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا، بھئی کیوں ٹھیک ہو گیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک جماعت کے سربراہ کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو آج تک آپ ٹی وی پہ آنا اس کا ممانعت ہے، منع ہے، آپ اس کی بھی ریکارڈ شدہ تقریر سنوائیں۔ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک کو آپ سہولت دے رہے ہیں اور دوسرے کو آپ بلیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور کیا عمران خان نے یہ بات نہیں کہی کہ جناب جو میری بات کی تائید نہ کرے اس نے شرک کیا؟ کیا اس نے قادیانیوں کے بارے میں جو گفتگو کی وہ کسی سے پوشیدہ ہے؟ اس نے جو ابھی وہ بے شرم
بدبخت رشدی جو بار بار گستاخ رسول کا مرتکب ہوا، اس کی حمایت میں جو بات کہی، ہمارے ایمان ابھی اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے کہ خادم رسول جو ہیں وہ آواز نہ اٹھا سکیں، مگر اس پر بات کرنا منع ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں، پاکستان کے اندر آج تک لوگوں کو، اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جتنی شکایات ہیں، آج تک پاکستانی قوم کو جو محرومیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 70-75 سالوں میں ہماری تکلیفوں کا، دکھوں کا مداوع نہیں ہوا۔ وہ کتنے بے چین ہیں، کتنے رنجیدہ ہیں کہ ان کی محرومیوں کا، تکلیفوں کا اس جیسا چور، ڈاکو، منافق، ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا عمران خان بھی اگر بات کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ حق کی بات، لوگوں کی محرومیوں کی بات، لوگوں سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، 2 وقت کی نہ کھانے والوں کی بات، اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، اگر وہ لیڈر، وہ قیادت جس کے ساتھ خود ناانصافیاں ہوئی ہیں، خود زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ سچا لیڈر اگر کچھ حقیقت سے پردہ اٹھا دے، کوئی بات کرنے لگے، تو پھر پاکستان میں کیا عالم ہوگا؟ پالیسی سازوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور یہ لائیو کوریج روکنا اور گرفتاری کرنا، بات اس سے آگے نکل گئی ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر 62-63 پر درجنوں ارکان اسمبلی لائف ٹائم تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں، 10 روپے چھپانے پہ، ایک اکاؤنٹ آپریٹ جو نہیں وہ کر رہے اس کو نہ بتانے پہ، تو آج پھر کون ہے جو توشہ خانہ ثابت ہونے پر 62-63 ثبوت آنے کے باوجود، چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے باوجود، ثبوتوں کے فیصلے کے باوجود، کیا جو 8 سال بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، مزید 8 سال ان چیزوں کا انتظار کیا جائے گا؟ نہیں، اب مکمل ملک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں درد ہے اس پاکستان کا، ہمیں تکلیف ہے اداروں پر جب انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اداروں پر انگلیاں اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کو غیر محفوظ کر رہے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست میں بیٹھے لوگ اپنے اختیارات کو اپنے تحفظ کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، ریاست کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ اور میں یہ بات بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ریاست کبھی شخصیات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتی، ریاست کبھی پاپولر ان پاپولر میرٹ نہیں بناتی۔ ریاستی ادارے اگر نوٹس لیتے ہیں کہ 17ویں اسکیل کی نوکری، اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر، اس پر نوٹس ہو سکتا ہے، تو کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ 25 جولائی کو جو مقدمات بنے وہ ایک رات میں نہیں، 1 گھنٹے میں ختم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور وہ بھی بلوائی جنہوں نے ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کیا ہو۔ اور جب نواز شریف 2018 میں آیا تو اس وقت کے مقدمات ہم پر آج بھی قائم ہیں۔